قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جلسے کے تقریباً تمام کام مکمل ہو چکے ہیں اور بہت جلد دعا ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ مدرسہ اور قاری محمد عادل صاحب ان کی محنت کوشش جدوجہد سے ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور ہر شر اور فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ دین کی بہت ساری باتیں اپنے بڑوں کے ذریعے ہم سب نے سماعت فرمانی ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں اس وقت 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج مسلمان اس ملک میں عزت اور ترقی چاہتا ہے تو 3 کام تمام بستی والوں کو کر لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان 3 باتوں پر ہم عمل کر لیں تو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے گا اور آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ پہلی بات تو یہ عرض کرتی ہے کہ جتنے حضرات بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے اس مدرسے کے صدر محترم امین صاحب، جن کی کوشش محنت اور پوری بستی کے سب ذمہ دار، پردھان جی، عقیل، دوسرے سبھی جتنے ذمہ دار ہیں، سب کی کوشش یہ ہے کہ مدرسہ ترقی کی طرف جانا چاہیے۔ تو خیر، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت مختصر ہے، میں 3 باتیں پیش کر رہا ہوں۔ جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ ٹھان لیں کہ ہم سب اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ تعلیم ہے، کوئی بٹوارا نہ کرو، تعلیم سے ہی ترقی ملے گی۔ تو ایک بات تو یہ عرض کر دی کہ اپنے بچوں کو ان پڑھ نہیں رکھیں گے، دین کی ضروری تعلیم بھی دیں گے اور دنیا کی تعلیم بھی دیں گے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات یہ ٹھان لو کہ ہمیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی ہے، نہ آپس میں، نہ رشتہ داروں سے، نہ بستی والوں سے، نہ کسی غیر سے، نہ اپنے سے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور جہاں تک بھی ہو سکے گا جھگڑے کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جھگڑا نہ ہو، جھگڑا ہوگا چھوٹا موٹا، اگر ہو جائے تو میری روح کی درخواست یہ ہے، اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، اپنی بستی کے ذمہ داروں کو لے کر بستی میں اپنے جھگڑے ختم کر لیں گے، تھانوں میں، پولیس چوکی میں، کورٹ میں اپنے جھگڑوں کو نہیں لے کر جائیں گے۔ آج مسلمان اپنے جھگڑوں کو وہاں لے جا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور وہاں فیصلے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔
آپ حضرات کی خدمت میں دوسری بات یہ ہے، اور دیکھو جھگڑا جو آتا ہے غصے سے آتا ہے، اس لیے حضور اکرم نے چھوٹی سی نصیحت کر دی ہر آدمی کے لیے، لا تغضب، کوئی غصہ ہی نہ کریے، کیوں غصہ ایک ایسی بلا ہے اگر یہ غصہ کہیں بھی پہنچ جائے تو نظام گرم ہو جاتا ہے۔ یہ غصہ گھر میں آ جائے شوہر کو تو بیوی کی خیر نہیں، اور بیوی کو غصہ آ جائے تو گھر کا سارا نظام، نہ کھانا پڑے گا، نہ صفائی نہ ستھرائی، گھر کا سارا نظام برباد ہو جائے گا اگر یہ غصہ گھر میں پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے شوہر کو بھی کہا کہ بھائی غصہ نہ کریے، اور بیوی سے بھی کہا کہ تم بھی غصہ نہ کریے، اور بچوں سے بھی کہا کہ تم بھی غصہ نہ کریے۔ اور یہی غصہ اگر کسی فیکٹری میں چلا جائے اور مزدوروں کو غصہ آ جائے تو جو مالک فیکٹری ہے اس کی خیر نہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ غصے میں بہت ساری فیکٹریوں میں تالا لگ گیا، تو یہی غصہ فیکٹری میں پہنچا تو فیکٹری بند ہو گئی۔ اور یہی غصہ کسی اسکول میں چلا جائے بچوں کو، تو ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ بچے جب غصہ بچوں کو آ گیا تو اسکول کا جو پرنسپل تھا اس کے پیر باندھے اور اس کو لٹکا دیا، اسکول ہی ختم ہو گیا۔ اور یہی غصہ اگر مسجد میں داخل ہو جائے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہی غصہ اگر مسجد میں چلا جائے اور ایک مقتدی کو آ جائے غصہ تو امام کی خیر نہیں ہے، اور یہی غصہ امام کو چڑھ جائے تو پھر ممبر کی بھی خیر نہیں ہے، اور یہی غصہ مدرسے میں آ جائے تو مدرسے میں تالا لگ جاتا ہے۔ تو بھائی غصہ ایک ایسی چیز ہے، یہ تو جہاں پہنچے گا وہاں کے سارے نظام کو درم برہم کر دے گا۔ اس لیے حضور اکرم نے چھوٹی سی نصیحت کر دی کہ لا تغضب، غصہ ہی نہ کریو۔ تو دوسری بات میں نے یہ عرض کر دی کہ ہم غصہ نہیں کریں گے، اپنی بستیوں میں لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر لڑائی ہو گئی تو چھوٹے بڑے اکٹھا ہو کر فیصلہ اپنی بستی میں ہی ختم کر لیں گے، پولیس چوکی میں، تھانوں میں، کورٹ میں نہیں جائیں گے، کریں گے وہ اس پر عمل انشاءاللہ۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شادیوں کو بالکل مختصر کر لو، اتنی رسم و رواج چل رہی ہے اور رسم و رواج پر خرچ کر کے گناہ مل رہا ہے، کوئی نہ کامیابی، نہ ترقی، نہ ثواب۔ جتنی بھی شادی سے متعلق رسومات، خرافات، بدعات ہے، ان کو ختم کر کے یہ مان لو کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح سنت طریقے کا مسجد میں کر لیں گے، اور ولیمہ اتنا لمبا چوڑا سنت نہیں ہے، ولیمہ تو چھوٹا سا کر لو، اتنا چھوٹا کرو کہ اپنے گھر میں اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دے، بس وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس وقت میں نے تین بات عرض کر دی، ایک تعلیم، اور دوسرے آپس میں مصالحت، اور تیسرے بیاہ شادی کی رسموں کو ختم کر کے بارات کو ختم کر دو۔ اگر بارات ختم ہو گئی تو سارے جھگڑے ختم ہو جائے، ورنہ تو عبداللہ کی اور رامپال کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک طرف رامپال دولہا بن کر گھوڑے پر بیٹھ کر گھڑ چڑھائی اور ناچنا گانا سہرا بڑھاوا نوٹوں کا ہار، اور پھر منڈپ میں تشریف لے جا رہے
سنت پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 باتیں میں نے آج کر دی چھوٹی سی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ایک سوال ہے آپ حضرات سے، جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ آپ یہ بتلائیے اس ملک میں مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ اگر اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہو، ہمارے پاس صرف مدرسہ ہے، مدرسے کے علاوہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہ سکیں۔ آج میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو فرقہ پرستہ بنے ہیں اور اسلام مخالف تحریکیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب تک اس ملک میں مدرسے رہیں گے مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے گی۔ اس لیے آج فرقہ پرست طاقتیں اور اسلام مخالف تحریکیں ایک پلیٹفارم پر جمع ہو چکی ہے اور ان کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں آخر میں آپ حضرات سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنے بقا کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ بتا کر کہو کہ تیار ہے، ان کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنے بقا کے لیے مسلمانوں سے مال کی قربانی مانگیں گے تو کہو کہ انشاءاللہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اب بھی دونوں ہاتھ اٹھا دو، یہ دونوں ہاتھ ہی اٹھانے کا سب سے بڑا تعاون ہے۔ ابھی میں ہماری آگے سے بات کر رہا تھا کہ بھائی کیسے وہ جلسے ہوتے ہیں مدرسوں کا، کیا تمہارا بھی جلسہ ایسا ہی ہے کہ جلسے میں لوگ دین کی بات بھی سنتے ہیں اور بچوں کے پروگرام بھی سنائے جاتے ہیں اور مدرسے کا تعاون بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تعاون بھی یہاں کے ذمہ دار سب اچھے ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جب یہ جلسہ ہو رہا ہے تو بھائی کچھ نہ کچھ تو مدرسے میں بھی تعاون کر دو خوشی سے۔ 1-2 منٹ میں جسے کچھ دینا ہو مدرسے میں، اتنا بڑا کام چل رہا ہے آپ کی بستی میں اور بہت پورے ضلع میں جو مدرسے میں دنیا کی دین کی تعلیم ہے، اللہ کا فضل ہے، کئی ضلعوں میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ تو جلدی جلدی